بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 51 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے مرفوعات میں ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ تو ہم نے سابقہ درس میں اس بات کی وضاحت کی کہ ان کے حمزہ کو کسرہ دے کے پڑھنا کہاں پر واجب ہے۔ تو ہم نے کہا کہ 8 مورد ہیں جن موردوں میں ان کے حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ تھے کہ جب یہ ان جملے کے شروع میں آ جائے، ابتدا میں آ جائے، یعنی وہ جملہ اسمیہ ہو، تو اس وقت اس ان کو ہم کسرہ دے کر، حمزے کو کسرہ دے کر ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیسے اگر یہ مقولہ یا قول واقع ہو، یعنی کسی قول کی حکایت کی گئی ہو، تو اس وقت اس کو آپ جو ہے ان پڑھیں گے۔ جیسے قلت انک ودود میں حمزہ پڑھ کے ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا جو ہے یہ جواب قسم واقع ہو جائے تو اس وقت اس کو ان پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ جواب قسم بھی جملہ ہوتی ہے، تو لہذا قسم کا جب جواب ہو تو وہاں پر بھی ہم ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ خبر واقع ہو جائے ایک اسم عین سے یا کسی صفت سے، تو ایسے صورت میں بھی اس کو ہم ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب حال واقع ہو رہا ہو تو اس در بھی اس کو ہم ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے موصول کا صلہ واقع ہو جائے تو اس وقت بھی اس کو ہم جو ہے ان پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ علائے استفتاحیہ حیث اور اذ کے بعد آ جائے تب بھی اس کو ہم ان پڑھیں گے۔ اور حتیٰ کے بعد اگر حتیٰ ابتدائیہ کے بعد آ جائے تو اس وقت بھی ہم اس کو ان پڑھیں گے۔ یہ حتیٰ ہم نے کہا چونکہ ابتدائیہ، اما چونکہ حتیٰ اگر عاطفہ آ جائے یا حتیٰ حرف جر آئے تو اس کے لیے پھر اور حکم ہوگی، جو انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ کہ فی کم موضع یجب فتح حمزۃ ان، یعنی ان کے اس حمزے کو فتحہ کے ساتھ پڑھنا واجب کتنے موردوں میں ہے، کتنے موردوں میں ہم ان کو فتحہ دے کے پڑھیں۔ تو جواب دیا کہ واجب ہے یجب فتح حمزۃ ان فی 5 مواضع، یعنی 5 موارد میں، 5 مقامات میں جو ہے اس ان کو ہم فتحہ دے کے پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ ان میں سے پہلا مورد جہاں پر فتحہ دینا واجب ہے وہ مورد ہے جہاں پر یہ وہ فاعل بن رہا ہو، یہ ان اپنے اسم و خبر سے ماقبل کے لیے فاعل بن رہا ہو، یا یہ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر ماقبل کے لیے نائب فاعل بن رہا ہو، تو اس وقت اس کو ہم ان پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ جملہ فاعل واقع نہیں ہوتا ہے، جملہ جو ہے نائب فاعل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسم مفرد ہوتا ہے۔ یہ ان پڑھیں تاکہ اس کو تاویل مصدر کرے اور وہ مفرد اپنی جگہ میں آ جائے اور مفرد فاعل یا نائب فاعل واقع ہو سکے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اذا وقعت فی موضع الفاعل او نائبہ، یعنی جب یہ واقع ہو جائے فاعل کے موضع میں یا نائب فاعل کے موضع میں تو اس وقت اس کو ہم ان پڑھیں گے۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، بلغنی انک راحل، بلغنی انک راحل، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کا اس کا اسم ہے، راحل اس کی خبر ہے۔ بلغنی فعل اور مفعول ہے، بلغہ کے لیے فاعل کی ضرورت ہے اور وہ جو ہے انک راحل بن رہا ہے، لہذا اس کو ہم ان پڑھیں تاکہ اس کو تاویل مصدر کرے۔ تو اصل میں عبارت ہوگی اے بلغنی رحیلک، اس طرح رحیلک، یہ رحیل کیا بنے گا؟ اس تاویل مصدر ہوگا اور یہ فاعل بنے گا بلغنی کے لیے۔ اور اسی طریقے سے وَسُمِعَ أَنَّ الْعَسْكَرَ مَنْصُورٌ، یہ سمعہ فعل مجہول ہے، ان العسکر منصور،
یہ انا حرف مشبہ بالفعل، اسکرم اس کے لیے اسم منصورن اس کے لیے خبر، یہ تاویل مصدر ہو کر سمیع فعل مجہول کے لیے نائب فاعل بنیں گے۔ تو جب تاویل مصدر کریں گے تو اس طرح ہوگا، سمیع انتصار العسکری، منصور کو ہم تاویل مصدر کر کے انتصار میں تبدیل کریں گے، اور یہ انتصار کو عسکر جو کہ اس کا اسم ہے اس کی طرف اضافہ کر کے کیسے پڑھیں گے، سمیع یعنی انتصار العسکری پڑھیں گے، اور یہ انتصار العسکری سمیع کے لیے نائب فاعل ہو جائے گا۔ یہ پہلا مورد ہو گیا۔ اور دوسرا مورد جہاں پر اس کو ہم انا پڑھتے ہیں وہ وہاں پر ہوتا ہے جب وہ خود مبتدا واقع ہو جائے اور یا خبر واقع ہو جائے، مبتدا واقع ہو جائے یا خبر واقع ہو جائے، تو ایسے صورت میں بھی ہم اس کو حمزے کو فتحہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ خبر مطلقہ نہیں ہے، بلکہ خبر وہاں پر اس کو ہم انا پڑھیں گے جب وہ خبر بنے ایک اسم معنی سے، وہ ایک اسم معنی سے خبر بنے، تو وہ ان اسم معنی کو دیکھ کر جو ہے ہم یہاں کر ادھر کیا کریں گے، تاویل بے مصدر کریں گے اور اس کو انا پڑھیں گے۔ اسم معنی کسے کہتے ہیں؟ اسم معنی جو ہے اسم عین کے مقابلے میں، اسم عین اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ جس طریقے سے اس کے ذہن میں اس کا مفہوم ہے اسی طریقے سے خارج میں بھی اس کا مفہوم ہو، یعنی آپ حال لگا کے کہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یعنی یہ درخت ہے، یہ گھر ہے، اس طریقے سے اس کو جو اس کا وجود خارجی ہو اس کو اسم عین کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اسم معنی ہے، اسم معنی اس کا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، تو یعنی اس کا وجود ذہنی ہے، ذہن میں اس کا معنی پایا جاتا ہے لیکن خارج میں اس کا کوئی معنی پایا نہیں جاتا ہے۔ جو خارج میں جو پایا جاتا ہے وہ اس کے کیا ہیں، ان کے آثار ہیں، اس میں معنی کے آثار ہیں۔ نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو، ان دی انکا مستحق للکرامت، دیکھو ان دی انکا مستحق للکرامت، تو ان دی یہاں پر خبر مقدم ہے اور انکا مستحق للکرامت یہ کیا ہے، اس کے لیے انکا کے لیے انا کے لیے اسم ہے، مستحق للکرامہ یہ اس کی خبر ہے۔ تو اس کو اگر آپ تاویل مصدر کریں گے تو کیسے کریں گے، ان دی استحقاق کا للکرامتی، ان دی استحقاق کا للکرامتی، تو یہ استحقاق جو ہے مصدر ہے، یہ جو ہے یہاں پر کا کی طرف اضافہ ہو گیا جو کہ انا کا اسم ہے اور یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اور الحق ان الجہر آرون، الحق یہاں مبتدا ہے اور یہ انا دیکھو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ کیا ہے، یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے الحق کے لیے، تو الحق ان الجہل آرون، حق یہ کہ جہل عیب ہے، آر ہے، تو ان الجہر آرون، تو یہاں پر انا نے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہل یہاں پر جو اسم ہے مبتدا ہے، جو اسم ہے انا کا وہ اسم معنی ہے، چونکہ جہل جو ہے وہ ایک خارج میں دکھائی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم فقط اور فقط ذہن میں ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان الجہر آرون تاویل مصدر ہو کر الحق کے لیے کیا ہوگا، خبر ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اذا وقعت فی موضع المفعول بھی، اسی طریقے سے جب یہ انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مفعول بھی واقع ہو جائے کسی جگہ میں، تو اس وقت بھی اس کو نصب دے کے پڑھنا واجب ہے حمزے کو، تاکہ وہ تاویل مصدر ہو کر مفرد بن جائے۔ جیسے اس مثال میں عرفت انک مقیم، یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل کا اس کا اسم ہے اور مقیم اس کی خبر ہے، عرفت انک مقیم، اصل میں کیا تھا، یہ عرفت کونک مقیما، یہ عرفت کونک مقیما یہ اس کی تاویل مصدر ہے۔
تو عرفتو کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے. عرفتو فعل اور فاعل ہے اور مفعول کی ضرورت ہے، اور وہ مفعول انکا مقیمن ہے جو تاویل مصدر ہو کر کونکا مقیمن کی شکل میں آ جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اذا وقعت فی موضع المجروری، جب اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ واقع ہو جائے مجرور کے مقام پر، موضع مجرور میں واقع ہو جائے. اب مجرور یا حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو. جب یہ مجرور کی حالت میں آ جائے تو اس صورت میں بھی ان کے حمزے کو ہم فتح دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاویل مصدر ہو کر مفرد بنے اور وہ مفرد اس کے لیے مضاف الیہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو اذا وقعت فی موضع المجرور بالحرف، یعنی حرف کے ذریعے سے وہ موضع مجرور میں ہو، یا او فی موضع مضاف الیہ، یا یہ جو ہے مضاف الیہ کے موضع میں ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس انا کو فتحہ دے کے پڑھیں گے. جیسے علمت بانک مسافر، دیکھو انا کو حمزہ کو فتحہ دے دیے واجب. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرور بحرف جر ہے. علمت میں نے جانا، بانک دیکھو بحرف جر ہے، انا کیا ہے یہاں پر مجرور ہے. بانک مسافر، یہ اصل میں کیا ہوگا؟ علمت یعنی سفر کا، یعنی آپ کے سفر کی خبر مجھے، بسفری کا، آپ کے سفر جانے کی مجھے علم ہو گیا. تو اسی طریقے سے وخرجت من المدرسۃ قبل انک آتیت، تو یہاں پر بھی اس طرح خرجت فعل ہے اور اس کا من المدرسۃ قبل، یہ قبل کے لیے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی قبل کونکا آتیتا، یعنی اس طرح سے قبل کونکا آتیتا اس طریقے سے ہو جائے گا اور یہ قبل کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آگے آ جاتے ہیں. یہ جناب جب یہ حتائے جارہ یا حتائے عاطفہ کے بعد اگر انا آئے تو اس کو بھی ہم اس حمزے کو فتحہ دے کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جار و مجرور جو ہے یہ جار ہوتا ہے، جار حرف جر جب اس کے اوپر داخل ہوتا ہے حتا، تو حرف جر کا مجرور جو ہے وہ مفرد ہونا چاہیے، لہذا ان پڑھتے ہیں تاکہ تاویل مصدر ہو کر حتا کا مجرور بنے. یا اگر عاطفہ جب ہم کسی اسم مفرد کے اوپر عطف کر رہے ہیں ما قبل، تو اس وقت جملے کو عطف تو صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو بھی تاویل مصدر کر کے مفرد کو مفرد کے اوپر عطف کرتے ہیں. جیسے اس مثال میں دیکھو، نحو عرفت امورک حتی انک غیور، دیکھیں عرفت امورک حتی انک غیور، یہاں پر امورک یہ کیا ہے؟ عرفت کے لیے مفعول ہے. حتی یا حتی کو اب یہاں پر حرف جر لے لیں. جب حرف جر لے لیں گے تو انک غیور یہ تاویل مصدر ہو کر اس کے لیے مجرور ہو جائے گا. یعنی کہتا ہے کہ ای عرفت امورک الی غیرتک، یہ ہو جائے گا الی غیرتک. حتی کو الی میں تبدیل لگیں چونکہ حتی بھی حرف جر ہے اور انتہائی غایت کے لیے ہے، جو الی کے معنی میں، الی بھی انتہائی غایت کے لیے ہے، تو لہٰذا الی غیرتک، عرفت امورک الی غیرتک اس طرح کریں گے. اذا کانت جارتن، جب یہ جارہ ہو، یا حتی اگر عاطفہ ہوگا تو عطف معطوف کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. عرفت امورک ہے، یہاں پر نصب ہے، حتی کے بعد جو اس کا تاویل مصدر ہو کر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہوگا. تو کہتا ہے کہ وعرفت کیا پڑھیں گے؟ امورک حتی غیرتک، غیرتک پڑھیں گے. کیوں؟ حتی چونکہ جارہ نہیں ہے، عاطفہ ہے. غیرتک کو عطف کرے گا کس کے اوپر؟ امورک کے اوپر. غیرتک پڑھیں گے تاکہ یہ عطف معطوف ہو جائے. اذا کانت عاطفتن، جب یہ عاطفہ ہو تو اس وقت غیرتک پڑھیں گے. جب اگر یہ حروف جارہ میں سے ہوگا تو غیرتک پڑھیں گے. دونوں طرح سے اس میں کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک بحث جو تھی یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور آج پھر اس فائدہ کے اندر جو بیان کرتے ہیں، یہ فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ان سابقہ جو مباحث میں جو 5 مورد جو یہاں پر ہم نے ذکر کیا،
ان تمام 5 موردوں میں صحیح ہے کہ ہم جو ہے ان کو اس کے خبر کے ساتھ مصدر میں تبدیل کر دینا، یعنی ان کو ان کی خبر کے ذریعے سے مصدر میں بدل دینا، یہ ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر صحیح ہے۔ تو تو لہذا کہتا ہے کہ فتقول بلغنی رحیلک، تو بلغنی رحیلک، یہاں پر جو ہے پہلے اس میں ہم نے کیا کہا تھا، بلغنی انک راحلن تھا، یہ راحلن کو انک راحلن کو رحیلک میں تبدیل کرنا کیا ہے جائز ہے۔ یا اسی طریقے سے سمع ان العسکر منتصر، ٹھیک ہے، یا منصور، یہ جو مثال تھی، تو یہاں پر انا اپنے اسم و خبر سے تعویل ہو کر سمیہ کے لیے نائب پھل بنے، یہ بھی صحیح ہے، جیسے سمیع انتصار العسکری، یہ بھی صحیح ہے۔ وعرفت کونک مقیما، یہ دیکھو عرفت کونک یا اصل میں تھا انک مقیم تھا، اس کو تعویل میں مصدر کر کے کیا بنا دیا، عرفت کونک مقیما کر دیا، یہ بھی کیا ہے جائز ہے ان کو تعویل مصدر کر دینا۔ تو غرض یہ کہ جتنے موارد ہم نے سابقاً جتنا یہاں پر بیان کیا، ان سب میں یہ جائز ہے کہ انا کو اس کے خبر کے ساتھ تعویل مصدر کر دے، اور وہ تعویل مصدر ہو کر معنی کیا ہو جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام موارد میں انا کو نصب دینا، نصب کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی کسرہ پڑے گا تو معنی نہیں بنے گا اور معنی میں غلطی ہوگی، لہٰذا واجب ہے ان 5 موردوں میں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان میں انا کے فتحے کو آپ انا کے جو حرف حمزہ ہے اس کو آپ فتح کے ساتھ نصب کے ساتھ ان پڑھیں، نہ ان پڑھیں، انا کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارے بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی، اور نئی ایک بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔